سورۃ طور آیت نمبر 22۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں جنت کا، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے متقین، اور ان پہ اللہ کی جانب سے جو نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے اولاد اگرچہ اعمال کے لحاظ سے ان کے رتبے تک نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ذریت اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ان کے درجے کے برابر مقام عطا فرمائیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور اب تلاوت شدہ آیتوں میں وہی بیان ہے کہ جنتی جنت میں ان پہ اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، ہم بڑھائیں گے، انہیں دیں گے، پھل دیں گے، گوشت دیں گے، جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں گی ان کو۔ یتنازعون فیہا، وہ کھینچ رہے ہوں گے کس چیز کو؟ کأسن، پیالہ، وہ پیالہ جس میں جام، جس میں شراب ان کو پلایا جائے گا ان کو شراب، اور ایسا شراب ہے فرمایا لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بےہودگی ہے نہ وہ گناہ ہے، بلکہ وہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ اب ان کو دے گا کون؟ فرمایا آئیں گے، جائیں گے، پھریں گے ان پہ کم عمر لڑکے، اور وہی لڑکے ان کے ہاں اس طرح صاف ستھرے ہوں گے جس طرح خلاف میں موتی، پاک صاف چمکدار۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے، ان کو روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے، یا ان کے خدمت گار ہوں گے، جس طرح گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ ان کو حور عین دیا جائے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نو عمر لڑکے اور ان کے خادم ہوں گے، یہ شراب کے پیالے ان کے پاس سے لے آئیں گے، تو یہ مزے ہی مزے ہیں جنت میں۔ اس لیے فرمایا وہاں پھر بات کریں گے، گپ شپ ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ان میں سے بعض کے طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ ہمیں بہت ڈر تھا دنیا میں، ہم ڈر رہے تھے، بہت ڈر تھا، انا کنا مشفقین، ہم ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تب اللہ پاک نے ہم پہ اپنا انعام کیا، منت، اللہ نے ہم پہ انعام کیا، من اللہ علیہ، اللہ کا انعام ہوا ہم پہ
کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آگ سے جہنم سے بچایا۔ گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پہ ہوں گی۔ بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے آگ سے بچایا، اور یہاں پہ خود کہیں گے لو کے عذاب، یعنی جہنم کی آگ کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ بڑا اللہ نے کرم کیا، خوش ہوں گے نا؟ ایک دوسرے سے یہی کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے انا کنا من قبل ندعو، اس سے پہلے ہم اللہ کو دنیا میں پکارتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچاؤ، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ بے شک ہمارا رب اللہ وہ محسن ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، یہ متقی، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس سے پہلی آیتوں میں جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ تھا۔ ان دونوں کا اللہ کریم نے اپنے بندوں کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کے قائل بنو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، عقیدہ آخرت رکھو، اچھے اعمال کرو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں اپنی زندگیاں گزار لو، دوڑ لگاؤ اللہ کے طرف، آخرت کے طرف، دنیا سے، شیطان سے، نفس امارہ کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میدان کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل ہے۔ دنیا کے لیے انسان کتنا محنت کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دنیا بنا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہا یہی فکر ہونا چاہیے کہ آخرت بھی بنانا ہے، اصل گھر تو وہ ہے، اس گھر کے لیے کیا فرمایا؟ ایمان و اعمال، اس کے لیے بھی تو وقت نکالیے نا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور بڑھائیں گے ہم ان کے لیے بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، فاکہہ اور گوشت پر دیں گے انہیں، گوشت دیں گے انہیں، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہ چمٹ جائیں گے ایک دوسرے سے، کھینچ رہے ہوں گے پیالے کو، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بےہودگی ہوگی، نہ وہ گناہ ہوگا، گناہ کے طرف بھی نہیں لے جایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ولا تأثیم، یہ سچی بات ہے، جھوٹ نہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، آئیں گے جائیں گے ان کے پاس، پھریں گے ان کے پاس، غلمان لہم، نو عمر لڑکے ہوں گے ان کے خدمتگار، کأنہم، گویا کہ وہ ان کے لیے لؤلؤ مکنون، غلاف میں چھپے ہوئے موتی ایسے صاف ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعضوں کے طرف، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، گپ شپ ہو رہا ہوگا، محفل ہو رہی ہوگی، اور کہیں گے قالو، کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا، ہم تھے اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشفقین، ڈر رہے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ کریم نے انعام کیا ہم پہ، ووقانا، اللہ نے ہمیں بچایا عذاب السموم، لوگوں کے عذاب سے، آگ کی عذاب سے، شوروں کی عذاب سے اللہ نے ہمیں نجات دی۔ انا کنا، بے شک ہم تھے، من قبل، اس سے پہلے، ندعو،
اللہ کو پکارتے تھے۔ دیکھو کہا ہم دنیا میں جہنم سے ڈرنے والے تھے اور سوچ رہے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ ہمیں بھی ہونا چاہیے، آخرت کو مد نظر رکھ کر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اور اسی انداز سے فرمایا ہم اس سے پہلے اللہ کو پکار رہے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو پکارنے والے بنے، فکر آخرت ہو، اپنے اعمال کا استحضار ہو، اللہ کی رضامندی مانگے، جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا محسن اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اغفر لنا